بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے واقعے میں آپ کو بتایا جائے گا کہ سلطان صلاح الدین کی ایوبی کے زمانے میں بھی کس طرح شبدہ باز جہاد کو ختم کرنے کے لیے کس طرح کے شبدے کرتے تھے۔ اچھا، آج ایک بات یاد رکھیں، ہمیں عام طور پہ ہر جگہ یہ کہا جاتا ہے یہود و نصارہ کو اسلام سے دشمنی ہے، اسلام سے دشمنی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ نا کمرے میں بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، سارا دن تسبیح پڑھ رہے ہیں، تو آپ بے شک کروڑوں تسبیح پڑھ رہے ہیں، ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ اپنی عبادت کر رہے ہیں، کرتے رہیں۔ اصل مسئلہ جب آتا ہے جب آپ جہاد فی سبیل اللہ قلم بلند کرتے ہیں، جیسے غزہ میں جب تک وہ اپنی زندگی میں مگن ہیں، اگر وہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں یہودیوں کے خلاف، تو پھر مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو آج بھی بتایا جائے گا کہ کس طرح جو ہے انہوں نے جہاد سے منع کرنے کے لیے یا روکنے کے لیے مسلمانوں کو کس طرح ایک روح کا ڈرامہ بنایا۔ تو لوگوں کو پتہ تھا کہ ایک آواز آتی ہے، ایک بزرگ ہے کسی خاص علاقے میں، وہ لوگوں کو ایک خاص درس دیتا ہے۔ تو سورج غروب ہوتے ہی ایک اندھیری سرنگ میں چلے جاتے تھے۔ دراصل اس عمارت کے درمیان سے گزرنے والا راستہ تھا، اس کی دیواریں بڑے بڑے بلاکوں کی تھیں، اوپر ایسی چھت تھی، یہ سرنگ ہر 10-12 قدموں کے بعد دائیں یا بائیں کو مڑتی تھی۔ اس کے دروازے یا دہانے سے باہر چند ایک آدمی کھڑے ہوتے تھے، ان کے پاس کھجوروں کے انبار لگے ہوتے تھے۔ یہ کھجوریں لوگ لے کے آتے جسے نذرانہ کہا جاتا تھا۔ تو ساری کھجوریں ایک جگہ ڈھیر کر دی جاتی تھی۔ کھجوروں کے پاس پانی کے مشکیزیں رکھے ہوتے تھے۔ شام کو جب لوگ اندر جانے کی اجازت ملتی تو دروازے پہ ہر ایک کو 3 کھجوریں کھلا کے چند گھونٹ پانی پلایا جاتا اور اندر بھیج دیا جاتا۔ تاریک سرنگ سے گزر کے جب یہ لوگ روشن حال کمرے میں پہنچتے تو وہاں انہیں آوازیں سنائی دیتی، کلمہ طیبہ پڑھو، اپنے اللہ کو یاد کرو، حضرت موسیٰ تشریف لے آئے ہیں، حضرت عیسیٰ کا ظہور ہونے والا ہے، دل سے بدی اور دشمنی نکال دو، لڑائی جھگڑے ختم کرو، اور دیکھو ان کا حشر جنہیں جنت کا دھوکہ دے کے لڑایا گیا تھا۔ اس آواز کے ساتھ ہی لوگوں کی آنکھوں میں نہایت تیز روشنی پڑتی، انہیں ایک طرف منہ کر کے کھڑا کیا جاتا تھا۔ ان کی آنکھیں جب روشنی سے خیرہ ہونے لگتی تو روشنی مدھم ہو جاتی، اس کے بعد روشنی کبھی تیز ہوتی کبھی مدھم، اور لوگوں کو سامنے والی دیوار پر ستارے چمکتے نظر آتے۔ ان ستاروں میں حرکت ہوتی اور ایک انتہائی مکروہ اور بھدی شکلوں والے انسان جاتے نظر آتے۔ گونجدار آواز سنائی دیتی، یہ تمہاری طرح جوان اور خوبصورت تھے، انہوں نے خدا کا پیغام نہ سنا، یہ کمر کے ساتھ تلواریں سجا کے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور اپنے جیسے خوبصورت جوانوں کو قتل کیا، انہیں دھوکہ دیا گیا تھا کہ تم لڑو، مر جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، دیکھ لو ان کا انجام، خدا نے انہیں شیطان کے درندے بنا کر کھلا چھوڑ دیا ہے۔ ان آوازوں کے ساتھ بادل کی گرج، بجلی کی کڑک سنائی دیتی، کچھ اور آوازیں بھی آتی جو مختلف درندوں کی معلوم ہوتی تھیں۔ روشنی اتنی تیز ہو جاتی کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں چندھیا جاتی تھی۔ پھر لمبے لمبے دانتوں والے درندے دائیں سے بائیں سے نظر آتے، یہ بھی انسان تھے لیکن ان کی شکلیں بڑی ڈراؤنے بھیڑیوں جیسی تھیں۔ انہوں نے بازوؤں پر بالکل برہنہ لڑکیاں اٹھا رکھی تھی، یہ لڑکیاں جوان اور خوبصورت تھی، لڑکیاں تڑپتی تھیں، بادل کی گرج اور زیادہ سنائی دیتی۔ انہیں اپنے حسن پر ناز تھا، انہوں نے خدا کے حسن کو ناپاک کیا تھا۔ ان ڈراؤنی اور بھیانک شکلوں کے بعد بڑے خوبرو مرد اور خوبصورت عورتیں گزرتیں، یہ سب ہنستے کھیلتے جاتے تھے۔ یہ نیک اور پاک لوگ تھے جن کے متعلق بتایا جاتا تھا انہوں نے کبھی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کی تھی، سر سے لے کے پاؤں تک محبت اور خلوص تھا۔ اس کے بعد لوگوں کو ایک تہہ خانے میں لے جایا جاتا جہاں انسانی ہڈیوں کے ٹکڑے ہوتے تھے اور خوبصورت لڑکیاں بھی گھومتی پھرتی اور مسکراتی تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد آواز سنائی دیتی، حضرت عیسیٰ کا ظہور ہونے والا ہے، جنگ و جدل اور خون خرابہ دل سے نکال دو۔ تہہ خانے کا ایک راستہ اور تھا جن سے لوگوں کو باہر نکال دیا جاتا، لوگوں پہ ایسا اثر طاری ہوتا تھا جیسے وہ سو گئے تھے۔ انہوں نے بڑے عجیب و غریب خواب دیکھے ہوں جو ڈراؤنے اور خوبصورت بھی۔ وہ ایک بار پھر اندر جانے کو بیداب ہوتے تھے لیکن کسی کو اس طرف جانے نہیں دیا جاتا تھا جدھر سے لوگ اندر جاتے تھے۔ وہ اپنے گھروں کو واپس نہیں جانا چاہتے تھے، رات وہیں کھنڈروں کے قریب گزار دیتے تھے۔ وہاں کچھ لوگ ان کے پاس بیٹھ کے انہیں اندر کے راز بتاتے تھے۔ ایک راز یہ تھا کہ اندر جس کی آواز سنائی دیتی تھی وہ خدا کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ دنیا میں آ رہے ہیں اور خلیفہ العاضد بھی دنیا میں واپس آ گیا ہے۔ العاضد فاطمی خلافت کا خلیفہ تھا جس کی گدی مصر میں تھی۔ سلطان ایوبی نے اسے معزول کر کے مصر کو بغداد کی خلافت عباسیہ کے تحت کر دیا تھا۔ العاضد اس کے فوراً بعد مر گیا تھا، وہ 2.5 سال پہلے کا واقعہ تھا۔ فاطمیوں نے صلیبیوں اور حشیشین کے ساتھ
ایسی سازش تیار کر لی جس کے تحت سلطان ایوبی کا تختہ الٹنا اور مصر میں فاطمی خلافت بحال کرنا تھا۔ اس سازش کی کامیابی کے لیے سوڈانیوں کو تیار کیا گیا تھا کہ وہ مصر پہ حملہ کر دیں۔ کھنڈر کے مریدوں کی تعداد میں اور ان کے عقیدت مندوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور جنوب مغربی علاقے کے لوگ قائل ہوتے جا رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ خلیفہ العاضد کو واپس بھیج چکے ہیں اور خود بھی واپس آ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے فوج میں بھرتی ہونے سے توبہ کر لی تھی کیونکہ وہ جنگ اور لڑائی کو گناہ سمجھنے لگے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو گناہ گار بادشاہ قرار دے دیا گیا تھا جو اپنی بادشاہت کو وسیع کرنے کے لیے جوانوں کو دھوکہ دے کے فوج میں بھرتی کرتا تھا کہ شہید ہوں گے اور سیدھے جنت میں جائیں گے۔ کھنڈروں کے اندر کی دنیا لوگوں کے لیے عبادت گاہ بن گئی تھی، بعض نے تو ٹیلوں کے علاقے میں ہی ڈیرے ڈال دیے تھے۔ وہ اس مقدس درویش کی زیارت کے لیے بے قرار رہتے تھے جس کی آواز کھنڈروں میں سنائی دیتی تھی، مگر انہیں نظر نہیں آتا تھا۔ دراصل یہ کہ نیا فرقہ جنم لے رہا تھا۔ دوسری طرف اس زخمی حشیش کو جو سلطان ایوب پہ قاتلانہ حملے میں زخمی ہوا تھا، علی بن سفیان قاہرہ لے گیا، جہاں اسے ایک الگ تھلگ مکان میں رکھا گیا۔ سلطان ایوبی کے حکم کے مطابق اس کے علاج کے لیے ایک ڈاکٹر مقرر کیا گیا۔ وہ آخرکار مجرم تھا۔ اسے جس مکان میں رکھا گیا اس کے دروازے پہ ایک فوجی سپاہی رہتا تھا، وہ بھی بھاگنے کے قابل نہیں تھا۔ کھنڈروں کی نشاندہی اسی نے کی تھی۔ فیصلہ ہوا تھا کہ ٹھیک ہو جائے تو اس کی رہنمائی میں جاسوس بھیج کر کھنڈروں کے اندر کے حالات دیکھے جائیں گے، ہو سکتا ہے یہ زخمی جھوٹ بول رہا ہو۔ علی بن سفیان نے قاہرہ آتے ہی اپنے نائب حسن بن عبداللہ اور کوتوال غیاث بلبیس سے کہہ دیا تھا وہ اس علاقے میں اپنا کوئی مخبر جاسوس نہ بھیجیں جس کے مطابق انہیں رپورٹ ملی ہے کہ وہاں کے لوگ فوج کے خلاف ہو گئے ہیں۔ علی کو کسی بہت ہی بڑے اور خطرناک انکشاف کی توقع تھی۔ زخمی کو معلوم نہیں کیوں یہ وہم ہو گیا تھا وہ زندہ نہیں رہے گا۔ وہ روتا تھا اور بار بار اپنے گاؤں کا نام بتا کر کہتا تھا میری بہن کو بلا دو، میں اسے دیکھ نہیں سکوں گا۔ علی بن سفیان اس کو اسی کمزوری کو اس سے مزید راز گلوانے کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ زخمی اپنی بہن کے متعلق غیر معمولی طور پر جذباتی تھا۔ علی کو جب یقین ہو گیا کہ زخمی کے سینے میں اب کوئی اور بات نہیں رہ گئی تو اس نے 2 پیغمبر بھیج کے انہیں زخمی کا گاؤں اور علاقہ بتایا اور کہا اس کی بہن کو ساتھ لے آئیں۔ یہ علاقہ مصر کے جنوب مغرب میں ہی تھا۔ پیغمبر اسی وقت روانہ ہوا۔ تو جب سلطان ایوبی محاذ پر پہنچ گیا اور شوبک کا قلعہ جو فلسطین کا حصہ تھا میں چلا گیا، اس کے چہرے پہ قاتلانہ حملے کا کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس کے محافظ دستے کا کمانڈر اور دیگر حکام جو اس کے ساتھ تھے بہت پریشان اور شرمندہ تھے۔ وہ ڈرے ہوئے بھی تھے کہ سلطان ایوبی کسی نہ کسی مقام پر ان پر برسے گا اور جواب طلبی کرے گا، مگر اس نے اس طرح اشارہ بھی نہیں کیا۔ البتہ اپنی مرکزی کمان کے فوجی حکام سے کہا آپ نے دیکھ لیا میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آپ میری چنگی چالیں غور سے دیکھتے رہا کریں۔ دشمن نے جو دوسرا محاذ کھول رکھا ہے اس پر گہری نظر رکھیں اور تخریب کاروں کی پکڑ دھکڑ کرتے رہیں۔ اس نے کس سے اتنا بھی ناکام محافظ دستے کی چھان بین کی جائے، اس نے اتنے بڑے حادثے کا کوئی اثر ہی نہ لیا۔ شوبک قلعے میں پہنچا اور سب سے پہلے پوچھا کوئی جاسوس واپس آ رہے ہیں یا نہیں۔ اسے بتایا گیا 2 جاسوس کارآمد معلومات لائے ہیں۔ اس نے ان دونوں کو بلا لیا اور صلیبیوں کے ارادوں کے بارے میں رپورٹیں لیں۔ اسے تقریباً تمام پلان بتا دیا گیا جو صلیبیوں نے تیار کیا تھا۔ اس نے نور الدین زنگی کی بھیجی ہوئی فوج کے سالار اور مصر سے آئی فوج کے سالار دونوں کے نائبین کو بلایا اور گہری سوچ میں کھو گیا۔ چوتھے روز زخمی حشیش کی بہن آگئی، اس کے ساتھ 4 آدمی تھے جن کے متعلق بتایا گیا زخمی کے چچا اور تایا زاد بھائی ہیں۔ بہن جوان اور پرکشش تھی، اپنے بھائی کے لیے بہت پریشان تھی۔ زخمی اس کا اکیلا بھائی تھا، اس کے ماں باپ مر چکے تھے اور اس کے ساتھ آئے ہوئے 4 آدمیوں کو زخمی کے پاس لے جانے کے لیے علی بن سفیان کی اجازت کی ضرورت تھی۔ علی بن سفیان نے بہن کو اجازت دے دی، اس کے ساتھ آئے ہوئے آدمیوں کو نہ ملنے دیا۔ انہوں نے منت سماجت کی اور کہا وہ اتنی دور سے آئے ہیں، انہیں صرف اتنی اجازت دی جائے کہ زخمی کو دیکھ لیں، کوئی بات نہیں کریں گے۔ علی بن سفیان نے اس طرح اجازت دی کہ خود ان کے ساتھ ہو کر انہیں فوراً باہر نکال دے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت ان سب کو زخمی کے پاس لے گیا۔ بہن نے بھائی کو دیکھا تو اس کے اوپر گر پڑی، بھائی کا منہ چومنے لگی اور زار و قطار رونے لگی۔ دوسرے آدمیوں کے بارے میں علی بن سفیان نے زخمی دیکھا، ان سے ہاتھ ملا لے واپس جا رہے ہیں۔ اس نے 4 سے ہاتھ ملایا تو علی بن سفیان نے انہیں باہر چلے جانے کا کہا اور یہ بھی کہہ دیا آئندہ اسے نہیں مل سکیں گے۔ وہ چلے گئے۔ بہن نے علی بن سفیان کے قدموں میں بیٹھ کے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور منت کی کہ اسے بھائی کی خدمت کے لیے وہیں رہنے دیں۔ علی بن سفیان ایک بہن کی ایسی جذباتی التجا کو ٹھکرا نہ سکا۔ اس نے لڑکی کی تلاشی لی اور اسے وہیں رہنے کی اجازت دی اور وہاں چلا گیا۔ بہن بھائی اکیلے رہ گئے تو بہن نے بھائی سے پوچھا اس نے کیا کیا؟ بھائی نے بتا دیا۔ بہن نے پوچھا اس کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا؟ بھائی نے جواب دیا امیر مصر ایوبی پر قاتلانہ حملے کا ملازم بخشا تو نہیں جائے گا، اگر ان لوگوں نے مجھ پر رحم کیا تو سزائے موت نہیں دیں گے، ساری عمر قید خانے میں ڈال دیں گے۔ پھر میں ساری عمر تمہیں نہیں دیکھ سکوں گی؟ بہن نے پوچھا۔ نہیں شارجہ، بھائی نے روتے ہوئے کہا، پھر میں مر بھی نہیں سکوں گا، جی بھی نہیں سکوں گا۔ وہ جگہ بڑی خوفناک ہے جہاں مجھے ہمیشہ کے لیے قید کر دیں گے۔
تو یہ زخمی کون تھا؟ کیا سلطان صلاح الدین ایوبی پر دوبارہ بھی قاتلانہ حملہ کیا گیا؟ اس کے بارے میں آنے والے حصے میں بتایا جائے گا۔